پرسوں ہمارا اور آپ کا جو ٹاپک تھا وہ کیا تھا؟ خوف الہی، یعنی ایک دل کے اندر کبھی بھی دو خوف جمع نہیں ہوتے، یا تو انسان کا خوف ہوگا یا پھر اللہ کا ڈر ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بھی ڈر ہو اور اللہ کا بھی ڈر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا تو صرف اللہ کا ڈر ہوگا یا پھر انسان کا ڈر ہوگا، یعنی دو چیزیں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ گندگی اور صفائی ایک جگہ نہیں ہوتی، اندھیرا اور اجالا ایک جگہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی انداز میں دو خوف ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے تو اللہ کے ڈر کی یہ برکت ہے کہ انسان پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کا ہر خوف نکال دیتا ہے۔ جو صحیح معنی میں اللہ سے ڈرتا ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ اس کے دل سے ہر خوف نکال دیتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی خوف نہیں رہتا، کسی چیز کا رنج نہیں رہتا، کسی چیز کا حزن و ملال نہیں رہتا۔ قرآن شریف کی ایک بہت فیمس آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اولیاء اللہ، لا خوف علیہم، ان کو کسی کا خوف نہیں ہے ذرے کے برابر بھی۔ اللہ کے ولیوں کو کسی کا خوف نہیں ہے ذرے کے برابر بھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سلسلے نقشبندیہ کے عظیم امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی، جب اکبر نے ہندوستان میں دین الہی چلایا تو تنے تنہا اس کے محل میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنا بڑا ظالم تھا، جو اس کی مخالفت کرتا اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کو قتل کرا دیتا، لیکن آپ تنے تنہا جا کے کھڑے ہو گئے اور سب کے سامنے جا کے اس کو للکارا کہ تیری اوقات کیا ہے کہ تو قرآن کو بدل دے۔ کیا بات ہے، ڈر نہیں ہے؟ بادشاہ وقت سے ایک فقیر ٹکرا رہا ہے اس کے محل میں جا کر، ڈر نہیں ہے؟ عام انسانوں میں سب کو ڈر ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے میرے نبی نے فرمایا دنیا کے تمام لوگوں کا ڈر اللہ نے ان کے دل سے نکال دیا ہے۔ اب ان کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہے، نہ بادشاہ کا، نہ وزیر کا، نہ کسی دولت مند کا، نہ ثروت والے کا، نہ کوئی جاہ و جلال والے کا، اب کسی کا ڈر ان کے دل میں موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان کے دل میں صحیح معنی میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے۔ ہمیں سے کوئی بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے، جب وہ بیمار ہو جائے تو وہ آپ سے کہہ دے کہ صاحب لوکی نہیں کھانا، آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے؟ کہنے والا کون ہے؟ ایمان والا نہیں ہے۔ جو کہنے والا ہے ڈاکٹر، وہ ایمان والا نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، گنہگار ہے، وہ شراب بھی پی لیتا ہے پارٹیوں میں جا کے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غلط کام بھی کرتا ہے، داڑھی بھی نہیں ہے چہرے پہ، ایمان بھی نہیں ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھا، بالکل گنہگار انسان۔ بس اس نے کہہ دیا آپ لوکی نہیں کھانا، نقصان دہ ہے، آپ نے بالکل قسم کھا لی کہ مجھے لوکی کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ حالانکہ لوکی کھانا سنت ہے میرے رسول کی، اگر اسلام کے نظریے سے دیکھا جائے جو چیز میرے رسول نے کھائی اس میں نقصان پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔
آپشن ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کسی بھی طرح کی ایک ذرے کے برابر۔ کیوں؟ چونکہ یہ وہ کھانا ہے جسے میرے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ اگر اس میں کوئی عیب ہوتا، کوئی خطا ہوتی، کوئی نقصان ہوتا ہمارے لیے، تو نقصان والی چیز میرے رسول اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرماتے۔ لیکن خوف دیکھیے، اس کو کھانا سنت ہے، میرے رسول نے کھائی، ہم جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے منع کر دیا تو ہم کھائیں گے؟ ڈاکٹر نے منع کر دیا تو ہم کھائیں گے؟ نہیں۔ یہ جانتے ہیں ہم کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا مان لیا۔ اللہ کا ڈر ہوتا تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی؟ سب کچھ چھوڑ دوں گا، یہ تو نہیں چھوڑوں گا چونکہ یہ میرے رسول نے کھائی ہے، اور جو چیز میرے رسول کو پسند ہو وہ نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ڈر کی کمی ہے۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ آج ہم نیکی کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، گناہ کے بارے میں سنتے رہتے ہیں۔ گناہ ہے کیا چیز؟ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ کام جو دنیا کے سامنے نہ کیا جا سکے اور دنیا کے سامنے کرنے پر آپ کو خوف ہو، وہ گناہ ہے۔ ہر وہ کام جسے آپ دنیا کے سامنے کرنے پر ڈرتے ہو، شرمندہ ہوتے ہو، پریشانی محسوس کرتے ہو، ہر وہ کام گناہ ہے۔ ہر وہ کام جو دنیا کے سامنے کرنے پر آپ کو شرمندگی کا احساس ہو، ڈر ہو، خوف ہو، وہ کام گناہ ہے۔ اب اگر یہ گناہ کی تعریف اور گناہ کی ڈیفینیشن اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ذرا غور کیجئے کہ ہم جس انداز میں زندگی گزار رہے ہیں، جس انداز میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کتنے گناہ ہو رہے ہیں؟ کتنے گناہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ایک انسان پوائنٹ نہیں ہے، ایک انسان اپنے فون کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ایک انسان اپنے فون کا غلط استعمال کرتا ہے۔ اب وہ کیسے سمجھے گا کہ میں جو استعمال کر رہا ہوں یہ گناہ ہے یا نہیں؟ تو وہ یہی سوچ لے کہ جو وہ استعمال کر رہا ہے کیا وہ اپنی ماں کے برابر بیٹھ کر استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ماں کے برابر بیٹھ کے فون استعمال کر سکتا ہے تو یہ گناہ نہیں ہے۔ اگر فون کا استعمال وہ اس لیول پر کرتا ہے کہ نہیں اسے اندھیرا اور تنہا روم چاہیے، گناہ ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے میں لوگوں کے سامنے شرمندگی کا احساس ہو، وہ گناہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر وہ کام جو لوگوں کے سامنے آپ نہ کر سکو، جس کے لیے آپ تنہائی تلاش کرو، اکیلا روم تلاش کرو، اکیلا پن تلاش کرو، اندھیرا تلاش کرو، سب سے دوری تلاش کرو، وہ کام کرنے کے لیے یا فون کا وہ استعمال کرنے کے لیے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، آج ہمارے یہاں مسلمان نوجوان اپنی جوانی کو کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اپنی جوانی کو مسلمان نوجوان کہاں ضائع کر رہے ہیں؟ اور یہ جوانی ہے کتنی عظیم؟ جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑھاپے میں جو ارکان کی ادائیگی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے۔ ہم رکوع سے جب جاتے ہیں
تو ہمارے پہلے گھٹنے زمین پر رکھنا چاہیے، لیکن ہمارے بزرگ کیا ہے، گھٹنے نہیں، پہلے ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان کی عمر ہو گئی، مجبوری ہے، ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتے، اسی لیے جوانی کا سجدہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جوانی کے اندر صحیح معنی میں عبادت کر سکتے ہیں۔ تو گناہ کیا ہے؟ وہ کام جو ہم اور آپ لوگوں کے سامنے نہ کر سکیں، جس کے لیے ہمیں تنہائی چاہیے، وہ گناہ ہے۔ اب آپ تنہائی میں چلے گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ نے دروازہ بند کر لیا، اب آپ گناہ کر رہے ہیں، آپ کے مائنڈ میں کیا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہی ہے۔ ہم موبائل کا استعمال روم بند کر کے کرتے ہیں، اندھیرے میں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہمارے دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر واقعی یہ آپ کے دماغ میں ہے تو یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، آپ نے سوچ کیسے لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ آپ نے سوچ کیسے لیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی جس کے لیے نہ اندھیرا ہے نہ اجالا ہے کوئی جس کے لیے نہ دن ہے نہ رات ہے کوئی جس کے لیے نہ روم باہر کا میٹر کرتا ہے نہ روم کا دروازہ میٹر کرتا ہے۔ قرآن نے کہا ان اللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، وہ جانتا ہے، تم چھپا لو وہ بھی جانتا ہے، تم ظاہر کر دو وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی اجالا نہیں ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے گناہ کرتے ہیں، بھائی کے سامنے، والد کے سامنے، ماں کے سامنے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ قتل کر دے گی آپ کو، ایسا تو نہیں ہے باپ گھر سے باہر نکال دے گا، سارے رشتے توڑ دے گا، بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا، بولنا بند کر دے گا، 1-2 دن کے لیے بات نہیں کرے گا، 1-2 دن میں روٹین اپنے اصل طریقے پر آ جائے گا، پر آپ نے اس سے چھپا لیا، دیکھ لیتا۔ آپ تنہائی میں کر رہے ہیں، لیکن یہاں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ موبائل نہیں ہمارا، جب چاہا ڈیلیٹ کر دیا، کاپی نہیں ہماری جلا دی، بات ختم ہو گئی۔ کتنے پارٹنر لوگوں میں حساب ہوتا ہے نا، گڑبڑی ہوتی ہے تو جلا دیتے ہیں، کھو جاتی ہے کاپی، حساب گڑبڑ کرنے کے لیے کھو گئی، مل ہی نہیں رہی، گم گئی، جلا دی اس کو، دکان میں آگ لگ گئی۔ یاد رکھیے فرشتے جو نوٹ کرتے ہیں وہ کھوتا نہیں ہے، وہ جلتا نہیں ہے، وہ گمتا نہیں ہے۔ آج ہم گناہ کرنے کے بعد بھول جا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت قیامت کے دن جب ہمارے سامنے نامہ اعمال کھلے گا، فلاں دن، فلاں جگہ، فلاں تاریخ میں، فلاں وقت، فلاں کے سامنے، فلاں لمحات تم نے یہ گناہ کیا تھا، اس وقت انسان کا حال یہ ہوگا، یا خدا میں تو بھول گیا تھا کر کے، مجھے تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ میرے نامہ اعمال میں ہوگا، میں تو بھول گیا کر کے، میں تو یہ سوچا ختم، میں نے تھوڑی دیر کے لیے مزہ حاصل کر لیا، اپنے جسم کو مزہ دے دیا، تو مجھے لگا کہ یہ ختم، بات ختم ہو گئی، کسی کو پتہ نہیں چلا، رات کے اندھیرے میں نے گناہ کر لیا، بس ہو گیا ختم، کسی کو پتہ نہیں ہے کوئی جہاں کوئی بھی رجسٹر نہ مٹتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ گمتا ہے، پوری زندگی آپ کی زبان سے ایک جملہ بھی نکلتا ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ آپ نے تنہائی میں گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ کیسے لیا کہ کسی کو پتہ نہیں ہے؟ اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ آپ دماغ پہ زور ڈالیے، ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں گھر کے اندھیرے والے روم میں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ سوچ بنائیے۔ صرف ایک بات
ہزاروں لوگ پوچھتے ہیں میسیج کے ذریعے، حضرت گناہ کیسے چھوڑیں، حضرت گناہ کیسے چھوڑیں۔ ہم سے بہت سارے ایسے گناہ ہو گئے جو آج ہم شرمندہ ہیں، گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، کیسے چھوڑیں؟ کوئی طریقہ بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، کوئی عمل بتا دیجئے۔ میں ان کو صرف ایک چھوٹی سی بات، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی عمل نہیں، ایک چھوٹی سی بات کہ تم اپنے دل اور دماغ میں یہ نقش کر لو ہر لمحے اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا۔ گناہ چھوڑنے کا نسخہ کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کا عمل کیا ہے؟ گناہ چھوڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ صرف ایک چھوٹا سا نسخہ، کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور یہ نامہ اعمال کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور اسی بنیاد پر میرا فیصلہ ہوگا۔ 3 چیزیں یاد کر لیجئے۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، اسی کی بنیاد پر جو فرشتے لکھ رہے ہیں کل قیامت کے دن میرا فیصلہ ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اگر انسان کے ذہن اور اس کے دماغ میں آ جائیں تو آپ یقین جانیے کہ وہ ہزاروں گناہوں سے بچ جائے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر جو فرشتے لکھ رہے ہیں قیامت کے دن میرا فیصلہ ہوگا۔ اب ان 2 چیزوں کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ جو آخری 2 چیزیں ہیں، ایک جز پر غور کر لیں گے، دوسری آخر کی نوبت ہی نہیں آئے گی اور گناہ چھوٹ جائے گا۔ فرشتے لکھ رہے ہیں اور فیصلہ ہوگا، یہ سوچنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بس پہلے جملے پر غور کر لیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا۔ نوبت ہی نہیں آئے گی، دوسرے 2 آپشن کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بس ایک، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر لوگ موبائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کسی طرح آپ کی ماں دیکھ رہی ہے، کر پائیں گے گناہ؟ آپ کے فادر دیکھ رہے ہیں، آپ کی بہن دیکھ رہی ہے، نہیں کر سکتے۔ تو جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے 100% کہ حقیقت میں اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے۔ آپ مارکیٹ میں ہیں، کسی نے فون کیا کچھ لانے کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا نہیں میں تو دوست کے گھر پہ ہوں۔ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹ بولا۔ کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ بالکل عام ہے، صبح سے لے کے شام تک کم سے کم 1000-2000 بار اس طرح کا ہم لوگ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہو کچھ نہیں، ارے کیا ہے زندگی، یہ چلتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ جو بولتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو میں پریشان ہوں، بیمار ہوں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، چلے گا کیسے؟ اللہ آپ کے اوپر لگاتار لعنت فرما رہا ہے۔ آپ کو عزت ملے گی کیسے؟ آپ کو ترقی ملے گی کیسے؟ آپ بڑے کیسے بنیں گے؟ بڑا منصب آپ کو کیسے ملے گا؟ ایگزام میں کامیابی کیسے ملے گی؟ کاروبار آپ کا بڑا کیسے ہوگا؟ پریشانیاں دور کیسے ہوں گی؟ اللہ آپ پر رحمت نہیں فرما رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ لعنت، چونکہ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے تو لعنت ہو رہی ہے، اب یا تو لعنت ہوگی یا رحمت ہوگی، یا تو لعنت ہوگی یا اچھے کام کرنے پر رحمت ہوگی۔ اچھا کام کیا نہیں آپ نے،
کیا کیا؟ جھوٹ بولا۔ جب جھوٹ بولا تو کیا ہوگی؟ رحمت تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پھر آپ کوشش کرتے رہ جاؤ، کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے زندگی کے دو اصول ہیں، محنت اور رحمت۔ زندگی کے ہر فیلڈ میں کامیاب ہونے کے لیے دو اصول ہیں، دو طریقے ہیں، دو چیزیں ہیں، محنت اور رحمت۔ محنت پائی جا رہی ہے مگر گناہوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں پائی جا رہی ہے، کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ محنت اور رحمت، محنت اور رحمت، ان دو کے بغیر کامیابی نہیں ہے کسی کے لیے، نہ کسی عالم کے لیے، نہ حافظ صاحب کے لیے، نہ امام صاحب کے لیے، نہ مقتدی کے لیے، نہ بزنس مین کے لیے، نہ جاب کرنے والے کے لیے، نہ تجارت کرنے والے کے لیے، نہ کسی کاروبار کرنے کے لیے، نہ چھوٹے کے لیے، نہ بڑے کے لیے، نہ مرد کے لیے، نہ عورت کے لیے، کسی کے لیے ان دو چیزوں کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ پہلی چیز محنت اور دوسری چیز رحمت۔ محنت کر رہے ہو آپ پر کامیابی نہیں مل رہی ہے، کیوں؟ رحمت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ رحمت نہیں ہے۔ رحمت کیوں نہیں ہے؟ رحمت کیوں نہیں ہے؟ جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ قرآن نے کہا جھوٹ بولو گے رحمت نہیں ہوگی، اللہ کی لعنت نازل ہوگی تم پر۔ رحمت تو نازل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے ایگزام کا جب وقت قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارے اسٹوڈنٹ رات کے 10 بجے سے پڑھنے بیٹھتے ہیں، صبح 9 بجے تک پڑھتے رہتے ہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ محنت کر رہے ہیں مگر رحمت شامل نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف محنت، رحمت نہیں ہے۔ رحمت کب ہوتی؟ عشاء کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے بیٹھتے اور جاگ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، نہیں بھی جاگ رہے تھے تو الارم لگا کے سوتے۔ جب ایگزام دینے کے لیے 6 بجے اٹھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے 6 بجے نہیں اٹھ سکتے۔ کامیابی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک محنت، دوسری یاد کر لیجئے اس کو زبانی طور پر، محنت اور رحمت۔ کسی میدان میں، کسی فیلڈ میں، کسی طریقے پر کوئی بھی چیز ہو، رشتہ ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، فیملی ہو، گھر ہو، کامیابی کے لیے لازم کیا ہے؟ دو چیزیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ محنت اور رحمت۔ محنت تمہاری، رحمت خدا کی۔ مگر اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو قرآن نے کہا جھوٹ بولنے والوں پر اللہ لعنت فرماتا ہے۔ تو جب تمہارے اوپر لعنت نازل ہو رہی ہے، رحمت تو نازل ہی نہیں ہو رہی، کامیابی کیسے ملے گی؟ ہمارے ناکام ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اور خوف الہی میں، اللہ کے ڈر میں ایک اہم بات یہی ہے کہ ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اچھی سی بات سناؤں آپ کو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہوئی۔ اس کو سمجھنا بھی اور مختصر میں نوٹ بھی کرنا تاکہ آپ کو آگے یاد رہے۔ ایک نوجوان لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس جملے کا اثر دیکھیے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ فائدہ دیکھیے، اس جملے کا اثر دیکھیے۔ محبت ہو گئی۔ جب محبت ہو گئی تو اس نوجوان نے ہر ممکن کوشش کی اس لڑکی سے ملنے کے لیے، لیکن کوئی ایسی صورت نظر نہیں آئی کہ جس کی بنیاد پر وہ مل سکے، ملاقات کر سکے۔ حتیٰ کہ اچانک سے اب اس لڑکی کو کہیں سفر میں جانا تھا قافلے کے ساتھ، تو وہ لڑکا اس لڑکی کا اتنا بڑا شیدا کہ وہ بھی
سفر میں قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے چلا گیا۔ راستے میں جا کے انہوں نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ ٹھہر گئے، خیمے لگائے، کھانا پینا کھایا، جو کچھ کرنا تھا ان کو کیا، اور اس کے بعد سارے لوگ آرام کرنے لگے۔ پہلے کے زمانے میں یہی ہوتا تھا، لوگ خیمے لگاتے تھے، آرام کرتے تھے، فجر کے وقت میں نماز پڑھ کے پھر آگے چل دیتے، اس انداز میں سفر ہوتا تھا۔ سب سو گئے تو وہ نوجوان اس لڑکی کے پاس آیا، اس لڑکی نے بھی اس کو دیکھا، تو اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں اتنا لمبا سفر تمہاری محبت میں کیا ہے، میں تمہاری محبت میں آیا ہوں۔ کسی نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس شخص نے اس عورت کے سامنے، اس لڑکی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، تو وہ لڑکی بھی دیندار اور سمجھدار رہی ہوگی۔ اس نے کہا اچھا تم ایک کام کرو، تم ایک بار پورے قافلے کا چکر لگا کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ کیا کرو؟ پورے قافلے کا چکر لگا کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ وہ گیا، چاروں طرف چکر لگا کے آ گیا۔ لگانے کے بعد وہ بالکل آمادہ ہو گیا اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے، بالکل آمادہ، بالکل تیار ہو گیا گناہ کرنے کے لیے۔ اس وقت اس لڑکی نے کہا دیکھ لیا کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے دیکھ لیا، سب سو رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، سب سو رہے ہیں۔ اس لڑکی نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ ایسا ہوا کہ جس کی بنیاد پر وہ جو گناہ کے لیے آمادہ تھا وہ اللہ کا ولی بن گیا۔ جب بالکل گناہ پر آمادہ تھا، اس لڑکی نے پوچھا کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے؟ کہا نہیں کوئی نہیں جاگ رہا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس کو نیند نہیں آتی ہے؟ اس خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو کبھی نہیں سوتا ہے؟ اس خدا کے بارے میں کیا خیال ہے جو ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے؟ کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کانپ گیا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا نام سن کر اللہ دیکھ رہا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس کے۔ اسی وقت سچے دل سے توبہ کی، سب کچھ دنیا داری کو چھوڑ دیا، بس ایک بار اس کے کانوں میں یہ جملہ پڑا اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دنیا داری کو چھوڑی، عبادت میں لگ گیا۔ ایک زمانے کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا تو دیکھا وہ بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، عالی شان محل میں ہے۔ تو اس نے پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ اب دوست تو دوست کے بارے میں جانتا ہی ہے کہ میرا دوست کتنا شریف ہے یا کتنا بگڑا ہوا ہے۔ تو اس نے تعجب سے پوچھا تمہارا ایسا کون سا عمل تھا، تمہارا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر تم جنت میں چلے گئے؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی نیکیاں نہیں تھی، کوئی نیکیاں نہیں تھی میرے پاس، کوئی عمل نہیں تھا میرے پاس، بس اتنا سا کام ہوا کہ میں ایسے ایسے گناہ کرنے جا رہا تھا، ایک لڑکی نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ گناہ کرنے والے تو یہ دیکھ لے اور سوچ لے، غور کر لے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ بس اسی لمحے میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور میں نے اسی لمحے اس گناہ سے توبہ کی۔ اللہ نے میری پوری زندگی کے سارے گناہ اس ایک لمحے کی سوچ کی بنیاد پر معاف فرما دیے۔ کیا سوچ تھی؟ گناہ کرنے سے پہلے اللہ دیکھ رہا ہے، بس۔ اور اگر یہی سوچ ہمارے آپ کے ذہن میں آ جائے تو ہم بھی گناہ سے بچ جائیں گے، ہے یا نہیں؟
ہم بھی گناہ سے بچ جائیں گے۔ انسان جو ہے، آپ کو بتاؤں، یہ جو فضا ہے، فضا، ٹھیک ہے، اب یہ ہمارے اس پروگرام کی یا دنیا میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے اس کی ویڈیو بنتی ہے اس مقصد کے تحت کہ ہمارے دوسرے جو اسلامی بھائی ہیں وہ ہماری ان دینی باتوں سے فائدہ اٹھا لیں، ہماری ماں اور بہنیں اپنے گھروں میں دینی باتیں سن سکیں۔ یہ ایک ریکارڈ ہو رہا ہے پروگرام، لیکن یاد رکھیے گا اس کیمرے کے علاوہ اس دنیا میں آپ رہتے ہیں نا، آپ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ آپ ریکارڈنگ چل رہی ہے آپ کی، آپ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہ ہوا، یہ فضا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ نظارے، یہ سیارے، یہ شمس و قمر، یہ بحر و بر، یہ خشک و تر، ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں آپ کو۔ قرآن نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، قیامت کا دن ایسا دن ہے یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن تمہاری یہ زبان، تمہاری یہ زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ کوئی انسان روم میں بند ہونے کے بعد گناہ کر لے، وہ یہ سوچ لے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اپنے جسم کے اعضاء کہاں چلے گئے؟ یہ تو ہیں، یہ انگلیاں جس سے ہم موبائل کے بٹن دبا کے غلط استعمال کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، قرآن اعلان کر رہا ہے السنتہم وایدیہم، تمہارے یہ ہاتھ تمہارے خلاف اللہ کے سامنے گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں کے گناہ پر غور کیے آپ؟ کسی کا مال دبایا، ان ہاتھوں سے گواہی دیں گے ہمارے خلاف۔ کسی کو مارا، ان ہاتھوں سے گواہی دیں گے۔ ظلم کے طور پہ مارا کسی کو، ظلم کیا، ستایا، دل دکھایا، گواہی دیں گے۔ اور اگر ان ہاتھوں سے زنا کیا، ان ہاتھوں سے زنا کیا تو یہ ہاتھ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، زبان تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تم نے کس کی غیبت کی، کس کی برائی کی، کس کے خلاف سازش کی، کس کو برا کہا، کس کو ہلکا جانا، کس کے لیے کیا بولا، کس کے لیے کیا نہیں بولا۔ زبان سے نکلنے والا ہر جملہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو ہاتھ ہیں، تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ آج ہمارے نوجوان ان ہاتھوں سے کتنا زنا کر رہے ہیں، ہم میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے یہ بات، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ ان ہاتھوں کے زنا کو جانتے نہیں جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو لوگ اپنے ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ ہاتھوں سے زنا کرنا؟ سمجھتے تو ہیں؟ ہاں، جو سمجھتے ہیں وہی، جو اپنے ہاتھوں سے غلط کام کرتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کا استعمال کر کے ناپاک ہو جاتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کا غلط استعمال کر کے اپنی خواہش کو مٹاتے ہیں۔ نقصانات جانتے ہو آپ؟ پہلی چیز، چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، رنگ گورا ہو سکتا ہے، نورانیت نہیں ہوگی۔ چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ چہرے کا رنگ گورا ہونا الگ ہے، نور ہونا الگ ہے، نور ہونا الگ ہے۔ ہماری چمڑی کا سفید ہونا الگ ہے، اس سفید چمڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نور ہے، نور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس گناہ کے کرنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2،
دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ آپ پریشان ہوں، شب برات، شب قدر، شب جمعہ، قرآن خوانی، 11ویں شریف، عرس، غریب نواز، خواجہ صاحب، تمام بارگاہوں میں جا کے الگ الگ موقع پر دعائیں کر رہے ہو، لیکن دعا سے پہلے جو گناہ کر رہے ہو اس سے توبہ کرو۔ جو گناہ آپ سے ہو رہا ہے، محض تھوڑی دیر کے لیے اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے جو گناہ ان ہاتھوں سے ہو رہا ہے، یہ حرام ہے، سخت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں کی جاتی۔ ایسے لوگوں کی طرف اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے، اور اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ہمارے لیے سب کچھ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمارے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ہمارے اس گناہ کی وجہ سے اللہ ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، بیکار ہے پھر سب۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں ان کی عمر کم کر دی جاتی ہے، ان کی عمر کم کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں ان کے آنکھوں کی روشنی کم کر دی جاتی ہے، اور ممکن ہے کہ عنقریب ختم بھی ہو جائے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں ان کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے کاروبار کی برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی زبان کی تاثیر ختم کر دی جاتی ہے۔ جو لوگ اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے چند لمحوں کی لذت اور مزے کے لیے، ایسے لوگوں کی زندگی میں پریشانیاں شامل کر دی جاتی ہیں، سکون ختم کر دیا جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، چند لمحات کی لذت، چند لمحات کی لذت، مختصر لمحات کا مزہ، تھوڑا سا مزہ، اور سزا کے بارے میں ذرا غور تو کیجئے۔ سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ ہمارا خدا ہماری طرف دیکھتا نہیں ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں، سمجھے؟ اور یہاں تک فرمایا گیا جو لوگ اپنے ہاتھوں سے یہ گناہ کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی یہ ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی۔ جن ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں قیامت کے دن ان کی یہ ہتھیلیاں حاملہ ہوں گی، اور سارے لوگ میدان محشر میں ایسے لوگوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مزے کے لیے اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اپنے جسم کو تھوڑی دیر کے لیے لذت دیتے تھے، ہاتھوں سے گناہ کرتے تھے۔ یہ گناہ آج عام ہو گیا، دیکھ لیجئے آپ، لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے، لوگ اس کو بالکل برا نہیں سمجھتے۔ آج ہر جوان اس گناہ میں ملوث ہے، ہر انسان اس گناہ میں ملوث ہے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ذرے کے برابر بھی۔ لوگ اس گناہ کو لگاتار کرتے چلے جا رہے ہیں، لگاتار، اور اس کے بعد جو ان کی زندگی میں پریشانیاں اور دشواریاں اس پر انہیں توجہ ہی نہیں ہے۔ جب پریشانی آتی ہے تو ان کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کوئی تعویذ کرا دیا ہے، کسی نے سفلی عمل کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ کرا دیا۔ یہ سارے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ کاش کہ وہ ایک بار بیٹھ کر سنجیدہ مزاج سے سر پکڑ کے بیٹھ جائے اور اپنے دل پر توجہ دے کے سوچ لے کہ میں آج کل کر کیا رہا ہوں، ذرا اس پر بھی تو توجہ دوں، میں آج کل کر کیا رہا ہوں اس پر بھی تو توجہ دوں۔
جو لوگ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، جو لوگ اس گناہ کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون اور چین ختم کر دیا جاتا ہے، ٹینشنیں ڈال دی جاتی ہیں ان کے دماغ میں، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، عالی شان مخمل کے گدے پہ انہیں نیند نہیں آتی ہے، بے چینی ہے دل و دماغ میں۔ کوئی پوچھ لے سب کچھ تو ہے، گھر ہے، دولت ہے، مال ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ بس کیا کریں، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، بے چینی ہے۔ یہ بے چینی اس لیے ہے کہ چونکہ تم یہ جو گناہ کر رہے ہو اس یقین کے ساتھ کہ کسی کو خبر نہیں ہے، سب سے بڑی بے یقینی تو تمہاری یہی ہے جو تم سوچ رہے ہو کسی کو علم نہیں ہے۔ جس خدا نے تمہیں پیدا کیا وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے اعتبار سے اس پر غور کریں تو ہم اپنے ہاتھوں سے گناہ کر کے جس قیمتی شے کو ضائع کر رہے ہیں، دراصل یہ ہماری زندگی کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر انسان کی زندگی سکون والی نہیں ہوگی۔ کوئی انسان یہ گناہ کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کے چراغ کو بجھانے میں لگا ہے۔ کوئی انسان اگر یہ گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے چراغ کو بجھانے میں لگا ہے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے آپ کی، سمجھے؟ یہ جو ہمارے ذہن کی گندگی ہے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے، تھوڑی دیر کے اپنے جسم کو سکون دینے کے لیے، اس نے ہماری ساری خوشیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کاروبار ختم ہو گئے ہمارے۔ اس زمانے میں میک اپ نہیں کرتے تھے لوگ، میک اپ نہیں کرتے تھے، میک اپ کا تصور ہی نہیں تھا ان کے ذہن میں، میک اپ ہی نہیں پایا جاتا تھا اس زمانے میں، لیکن ان کے چہرے کا میک اپ تہجد کی نماز ہوتی تھی، ان کے چہرے کا میک اپ تہجد کی نماز، اور وہ اس گناہ سے اتنا دور تھے، وہ مرنا گوارا کر سکتے تھے مگر ان ہاتھوں سے یہ گناہ گوارا نہیں کرتے تھے، چونکہ وہ جانتے تھے اگر اس گناہ کی وجہ سے میرے چہرے کا نور ختم ہو گیا تو دنیا کا کوئی میک اپ میرے چہرے کو روشن نہیں کر پائے گا، دنیا کا کوئی میک اپ میرے چہرے کو منور نہیں کر پائے گا۔ یاد رکھیے بہت سے کالے لوگ ایسے ہیں جن کے چہرے پہ اللہ نے نور دیا ہے، وہ اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، ان کے چہرے میں یہ نورانیت ہے کہ وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، اس کو نور کہا جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ رنگ بالکل گورا ہے لیکن چہرے پہ منحوسیت ہے، ان کی طرف دیکھنے میں بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہی گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ فرمایا گیا جو انسان اس گناہ کی عادت ڈال لے اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے، کوئی میک اپ اب اسے سجا نہیں سکتا۔ اب آپ خود سوچیے جس چیز کو اللہ ختم کر دے ہماری کیا اوقات ہے ہماری اوقات؟ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ سب سے پہلا اس گناہ کا جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، رزق کم کر دیا جاتا ہے، ایسے بندے کے لیے ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے، وہ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، جہاں جائے گا اس کی عزت نہیں ہوگی۔ یہ گناہ کرنے والا انسان جہاں جائے گا قدرتی طور پر اس کی عزت نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی، اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، اس کے جسم کو بیماریوں سے گھیر دیا جاتا ہے، اور پھر لاسٹ اس کے ساتھ جو بڑا حادثہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی اولاد نہیں ہوتی ہے، ایسا شخص گناہ کرتے کرتے آخری لمحات میں نامرد ہو جاتا ہے اس گناہ کی بنیاد پر۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے،
اور اگر قرآن دیکھو تو قرآن نے کہا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا کا نقصان الگ، مرنے کے بعد کا نقصان الگ، مرنے کے بعد کا نقصان۔ اور یہ گناہ اگر کوئی انسان رات کی تنہائی میں، اکیلے میں، موبائل کے استعمال کے ذریعے اگر یہ گناہ کرتا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ارے سوچو، اللہ دیکھ رہا ہے، اسے نیند نہیں آتی ہے، اسے اونگ نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ دیکھتا ہے، ہر جگہ دیکھتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس لیے کوئی اس گناہ کا عادی ہو یا کسی نے یہ گناہ کیا ہو یا دھوکے میں شیطان کے برگلانے سے یہ گناہ کبھی ہو گیا ہو تو آج کی اس مبارک رات میں اعتکاف میں اللہ کے گھر میں یہ قسم کھا لیں، عہد کر لیں، نیت کر لیں کہ کچھ بھی ہو جائے مگر میں یہ گناہ آنے والی زندگی میں کبھی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نقصانات کی ایک لمبی فہرست ہے، اگر میں اس کے نقصانات آپ کو بتانے لگ جاؤں گھنٹے گزر جائیں گے مگر اس کے نقصانات کی لسٹ پوری نہیں ہوگی، اتنے زیادہ نقصانات ہیں آج۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ سب کچھ ہو اس لیے رہا ہے چونکہ ہمارے دل میں اللہ کا، بس یہ مین چیز ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اگر آپ لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ ارے دیکھیں گے، قبر کس نے دیکھی ہے؟ مریں گے پتہ چل جائے گا، ابھی کیا ہے؟ ارے کس نے دیکھا ہے؟ اب مرنا تو ہے ہی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کتنی آسانی کے ساتھ وہ جواب دے دیتے ہیں مرنا تو ہے ہی، مرنا اتنا آسان ہے، روح نکلنا اتنا آسان ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ جانتے بھی ہوں گے، مجھے بھی اس بات کا علم ہے، کتنے لوگوں سے یہ بات خبر ملی، کتنے غسل دینے والے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم جب غسل دینے جاتے ہیں روح اتنی سختی کے ساتھ نکلتی ہے، کتنے لوگوں کے اپنے ٹوائلٹ اور پیشاب کے معاملات وہاں دیکھنے میں آتے ہیں ان کے کپڑوں میں۔ حالانکہ منع کیا گیا ہے کہ غسل دینے والا اگر جس کو غسل دیتا ہے کوئی ایسی چیز ہو اس کے ساتھ جس کا تعلق عذاب سے ہو تو وہ اس کا عیب ہے بیان نہ کرے، لیکن کہیں کہیں یہ چیز عبرت کے لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگ ڈریں اللہ سے۔ اس سے کوئی چارہ نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں بچا، موت تو آنی ہے۔ تم بیماری سے بچ سکتے ہو، کورونا سے بے شمار لوگ بچ گئے، سیفٹی کی بچ گئے، اللہ نے بچا دیا ان کو، بیماری سے بچ گئے، محتاجی سے تم بچ سکتے ہو، دنیا کی ہر پریشانی سے کوشش کر کے بچ سکتے ہو اللہ کی رحمت کے ذریعے، لیکن موت ایسا راستہ ہے جس پر سب کو گزرنا ہے، سب کو گزرنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنے لوگ جنہیں غسل دینے کے لیے جب غسل دینے والے آتے ہیں اور جب ان کے جسم سے کپڑے اتارتے ہیں تو وہ ڈھاٹا لگائے ہوتے ہیں منہ پر، ان کے جسم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یہ سزا ہے ان کی، ڈھاٹا لگا رہے ہوتے ہیں منہ سے۔ ان کا دل بھی نہیں کرتا ہے کہ ہم ان کو غسل دے دیں، اور غسل دیا بھی نہیں جاتا ہے صحیح سے، دور سے پانی ڈال کے جیسے تیسے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جب انتقال کرتے ہیں ان کے جسم سے کپڑے الگ کیے جاتے ہیں تو باضابطہ انہوں نے گندگی کی ہوتی ہے، جب روح سختی کے ساتھ نکلتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا پیشاب اور پاخانہ باہر نکل جاتا ہے، یعنی سختی کے ساتھ۔ اتنا آسان نہیں ہے مرنا، لوگ سوچتے ہیں موت آئے گی تو دیکھا جائے گا، مرنا اتنا آسان ہے؟ حضور نے کہا تھا، جبریل ملک الموت سے کہا میرے رسول نے، اے ملک الموت یہ بتاؤ تم روح کیسے قبض کرتے ہو؟
روح قبض کرنے کا انداز بتاؤ، روح کیسے قبض کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ایک ریشم کا کپڑا ہو اور ایک ببول کے درخت کی ایک شاخ ہو جس میں کانٹے بھرے ہوئے ہوں، اور اس ریشم کے کپڑے میں پورے زور سے سختی کے ساتھ ٹائٹ کر کے اور کپڑے کو پکڑا جائے اور پورے زور سے اس کو لکڑی کو مارا جائے، پھنسا کے جھٹکے سے کھینچا جائے، اس ریشم کے کپڑے کا ایک ایک تار الگ ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب روح نکالی جاتی ہے۔ مرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ لوگ گناہ کرنے کے باوجود ان سے کہا جاتا ہے مرنا ہے، کہتے ہیں جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں مر جائیں گے، قبر میں رکھ جائیں گے، جنازے کی نماز ہو جائے گی، ایصال ثواب ہوگا، اللہ بخش دے گا۔ آپ اتنا آسان سمجھ رہے ہو قبر ملنا؟ قبر سب کو نہیں ملتی ہے، قبر سب کو نہیں ملتی ہے، قبر سب کو نہیں ملتی ہے، کفن سب کو نہیں ملتا ہے، یہ بھی قسمت کی بات ہے۔ قبر بھی سب کو نہیں ملتی ہے، کفن بھی سب کو نہیں ملتا ہے، جنازے بھی سب کے نہیں ہوتے ہیں، نمازیں بھی سب کے نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھا نہیں کرونا کے زمانے میں کتنے لوگ ہاسپٹل میں ہی تھیلی میں پیک کر کے جیسے بھی سے گڈھا کھود کر ان کو دبا دیا گیا، نہ کسی نے غسل دیا، نہ کفن دیا، نہ جنازے کی نماز ہوئی۔ قبر میں جانے کے بعد حالات وہ تو الگ چیز ہے۔ ارے دنیا میں دیکھ لو کتنے لوگ ایسے ہیں، ایکسیڈنٹ جب روڈ پر ہوتا ہے اتنا بھینکر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کی لاش زمین پر بکھر جاتی ہے، اس لائق بھی جسم کا کوئی حصہ نہیں بچتا کہ اس کو پانی ڈال کے غسل کر سکے۔ کتنے جنازے ایسے ہوئے کہ باضابطہ گھر والے چادر لے کے جاتے ہیں ان کے قیمے کو اکٹھا کر کے چادر میں بھرنے کے لیے، اس لائق بھی نہیں بچتا جسم کہ جس کو اٹھا کر ہم لے کے آ سکے کاندھے پر، چادر بچھا کے گوشت کے چھوٹے 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 ٹکڑے ایک پوٹری کی شکل میں باندھ کے لا کے مٹی میں دباتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بستر پہ عزت کی موت آئے، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی غسل دینے والا مل ہی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کفن پہنانے والے مل ہی جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کاندھے پہ سوار کر کے جنازہ آپ کا لے جانے والے مل ہی جائیں، جنازے کی نماز بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ڈریں اللہ سے، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ موت کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، موت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ 60 سال پورے ہو جائیں تبھی موت آئے گی، یہ میری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے۔ مرتے تو وہ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں، مرتے وہ بھی ہیں جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو جاتے ہیں، ایک دن اور ایک گھنٹے کے ہوتے ہیں، انہیں بھی موت آتی ہے۔ مرتے وہ بھی ہیں، کتنے ایسے دولہا انتقال کر گئے کہ جن کا نکاح ہوا پہلی رات شادی ہوئی اور انتقال ہو گیا، کتنے دولہا ایسے انتقال کر کے بارات جا رہی تھی، ابھی چند دن پہلے کی باتیں نیوز آئی تھی، راستے میں دولہا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ڈریے، اترائیے مت زندگی پر، یہ جوانی اترانے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو اللہ نے خود راضی کرنے کے لیے دی ہے، اللہ نے کہ اللہ کو راضی کیجئے، جوانی اترانے کے لیے نہیں ہے، منمانی کرنے کے لیے نہیں ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں ہے، نافرمانیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، عیاشیاں کرنے کے لیے نہیں ہے، مزے کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈھول تماشے ناچنے اور گانے کرنے کے لیے ہماری جوانی نہیں ہے۔ ہماری جوانی کا مقصد مشن ہے، ہماری جوانی کا ایک، ہم اپنے بزرگوں کے نام سنتے ہیں، ہمارے خون میں گرمی آ جاتی ہے، لیکن یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم نام سن کے خون میں گرمی آ جاتی ہے، ان کے طریقے کو اپناتے نہیں ہیں۔ ارطغرل غازی کا نام آج ہر مسلمان کی زبان پر ہے، ان کی سیرت کسی کے سامنے نہیں ہے، جنگ کے میدان میں بھی سجدہ قضا نہیں ہے، دریاؤں میں ہے سجدہ قضا نہیں ہے، پہاڑوں پہ ہیں سجدہ قضا نہیں ہے، بھوکے ہیں سجدہ قضا نہیں ہے، پیاسے ہیں سجدہ قضا نہیں ہے، دشمن سامنے ہیں نماز کا وقت ہے صفیں بچھا دی سجدہ قضا نہیں ہے۔
خالی نام لینے سے اور نعرے تکبیر لگا دیا کسی کے نام پر، پوری زندگی پر غور کیجئے آپ۔ محمد بن قاسم کی جوانی کو دیکھیے آپ، عبد الحمید کی جوانی کو دیکھیے آپ، عثمان کی جوانی کو دیکھیے آپ، دیکھیے ان جوانیوں کو۔ یہ تھے اسلامی ہیرو، یہ تھے اسلامی لیڈر جو اس لائق تھے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کو ہیرو مانیں، ان کو فالو کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، یہ ہیں ہمارے آئیڈیل۔ آپ نے کبھی غور کیا آج پورے ملک میں اس سیریل اور ڈرامے کو دیکھنے کا ماحول ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا، دیکھا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے سروں سے کبھی امامہ نہیں ہٹتا ہوگا، دیکھا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے مزاج میں پاکیزگی کتنی ہے، دیکھا ہوگا تو یہ بھی دیکھا ہوگا، ہم نے تو کتابوں میں تاریخ میں پڑھا ہے کہ انہیں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا، بڑی بڑی قومیں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی، بس اتنا کہتے تھے ہم اللہ کے دین کے لیے نکلیں، اللہ ہماری مدد فرمائے گا، قدم آگے بڑھاؤ۔ یہ چیزیں اپنانے والی ہیں۔ ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں جو جینز پھاڑ لیں تو ہم بھی جینز پھاڑ دیں، نہیں، ہمارے ہیرو وہ نہیں ہیں۔ آج عید میلاد النبی کا موقع آتا ہے، عید کا موقع آ جاتا ہے، بقرہ عید کا موقع آتا ہے، آپ دیکھ لیجئے عید میلاد النبی کے موقع پر کیا کرتے ہیں ہم عجیب سا لباس پہنتے ہیں، فیشن والا، ہم اپنے سروں پر عجیب سی پٹیاں باندھ لیتے ہیں، ہمارے منہ میں گٹکا، پان، تمباکو، اتنے بہت سے گٹکے لے کر ہم نے اپنے جیب میں ڈال لیے کہ ہم جلوس میں گھومیں گے، راستے میں ضرورت پڑے گی، دوستی میں بانٹتے بھی جائیں گے۔ ارے تم رسول کے غلام ہو، حضور کی پیدائش کا دن ہے، یہ گٹکے بانٹنے کا دن نہیں ہے، یہ محبت بانٹنے کا دن ہے۔ تمہارا وضو تو ہے ہی نہیں، تمہاری زبانیں تو پاک نہیں ہیں، حضور کی محبت میں نکلے ہو تم درود اسی گندی زبان سے پڑھو گے، سلام اسی گندی زبان سے پڑھو گے؟ میرے نبی نے فرمایا لہسن اور پیاز کھا کے مسجد میں مت آیا کرو۔ کیوں؟ یا رسول اللہ پاک ہے لہسن اور پیاز، ہمارے کھانے میں استعمال ہوتا ہے، پاک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لہسن اور پیاز اس لیے کھا کے مت آیا کرو اس لیے کہ اس کی جو منہ میں بو آتی ہے وہ فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے آپ، لہسن اور پیاز جس کا کھانا جائز ہے، قرآن میں ذکر ہے لہسن اور پیاز کا، پھر بھی اس کی بو پسند نہیں ہے، تو حضور کی محبت میں منہ میں گٹکا ڈال کے جانے والا یہ کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی مشن ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ زبانی طور پہ کہہ تو رہے ہیں ہم رسول کے غلام ہیں، سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دامن تو پکڑا ہی نہیں اس نے، آج ہی تو اس کی آزمائش کا دن تھا۔ عید میلاد النبی کا موقع آ جائے یا آنے والی عید ہے، عید کا موقع آ جائے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے آئیڈیل کے طور پر کہ دیکھیں یہ اپنے نبی کے مشن پر کس قدر قائم ہے، دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھتے، دنیا دیکھتی ہے، اور دیکھنے کے بعد میں تنہا ہماری بدنامی نہیں ہوتی، پورے اسلام کی بدنامی کرتے ہیں لوگ، پورے مذہب پر انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ ہم عجب عجب طرح کے کپڑے پہن لیتے ہیں، عجب انداز میں جاتے ہیں، ہم گاڑیوں کا غلط استعمال کرتے ہیں ایسے موقع پر۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے جسم پر عید کا موقع آ جائے سفید لباس پہنے، کرتا پاجامہ، سیدھا سادہ نارمل جو دنیا میں پہنا جاتا ہے، فیشن کرنا ہے کسی اور موقع پہ کر لینا۔ آج تمہیں اتحاد دکھانا ہے، اپنا اتحاد دکھانا ہے عید کے موقع پر۔ یہ جمعہ کی نماز اتحاد کی مثال ہے، عید کی نماز اتحاد کے لیے، تم اسلامی شان و شوکت دکھاؤ دنیا کے سامنے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو، یہ اتحاد دکھانے کا دن ہے۔ تمہارا لباس، تمہارا انداز، تمہاری باتیں، تمہاری ٹوپی، تمہارے امامے، یہ ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دیں کہ تم لاوارث قوم نہیں ہو، تمہاری سرپرستی مدینے سے رسول اللہ کر رہے ہیں۔ یہ دکھانے کا دن ہے، یہ دکھانے کا دن ہے، ہم آوارہ قوم نہیں ہیں، ہم یتیم قوم نہیں ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ گنبد خضرا سے ہماری روحانی سرپرستی ہوتی ہے ہر لمحے۔ اس لیے ہم یہ پہچانیں، ہم غور کریں اس بات پر کہ ہماری جوانی کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں گے، حالات بہت برے ہیں۔
حالات دیکھ رہے ہو آپ. مسجد تو بنا لی، شب بھر میں ایما کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. جتنا زور ہمارا ان مسجدوں کے بنانے پر ہے اتنا زور نمازوں پر تو نہیں. مسجد کا جو حسن ہے خالی یہ سجاوٹ سے نہیں ہے. مسجد کا حسن تو اصل اس کے نمازی ہوتے ہیں. مسجد کا اصل حسن تو اس کے نمازی ہوتے ہیں. جو انسان ایمانداری سے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے لگا نہ سکے، اسے مجھے لگتا ہے کہ یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں سچا عاشق رسول. جس کی نماز چھوٹ جائے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جھوٹ بولے وہ عاشق رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہمارا نہیں ہے. جو دھوکہ دے، کسی طرح دھوکہ دے، پیسوں کے لین دین میں دھوکہ دے، کاروبار میں دھوکہ دے، رشتوں میں دھوکہ دے، محبت میں دھوکہ دے، بھروسے میں دھوکہ دے، کسی طرح کا ذرے کے برابر دھوکہ دے، میرے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، دھوکہ کرنے والا ہمارا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. وہ ہمارے مشن پر نہیں ہے، ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے. اب سوچئے آپ، کیا یہ دھوکہ ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے؟ اور لاسٹ میں ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیا کریں، دنیا ہے، کاروبار ہوتا بھی تو نہیں اس کے بغیر. ہم آج کاروبار کی بات کر رہے ہیں، غریبی کے دور میں کیا ہمارے نبی نے کاروبار نہیں کیا؟ کیا صحابہ اکرام نے کاروبار نہیں کیا؟ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کاروبار کیا، کپڑے کا تجارت کی. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کی. آپ نے جو شخص آپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا اس کو کپڑا دیا اور کہا اس کپڑے میں تھوڑا سا عیب ہے، کچھ کپڑا اچھا ہے کچھ عیب ہے، تو تم ایک کام کرنا، جب تم کوئی کپڑا لینے آئے تو بتا دینا کھول کر کے اس میں عیب ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ اوپر دیکھ کر لے جائے اور تم عیب والے کپڑے کی بھی فل قیمت لے لو. کپڑے میں عیب کیسا ہوتا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں. کہیں بیچ میں چھوٹی موٹا کوئی نقص ہے، کوئی سوراخ ہے، اس کا چھوٹا بہت بڑا کوئی عیب تو نہیں ہوتا ہے. حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ دو کپڑے، ایک اچھا ہے اور ایک میں کچھ عیب ہے. جب کوئی خریدنے آئے تو تم بتا دینا یہ اچھا کپڑا، اس کی قیمت یہ ہے، اس کی قیمت کم ہے چونکہ اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے. کاروبار میں لگے، بات ذہن سے نکل گئی. کوئی خریدنے آیا کپڑا، آپ نے وہ جو ریٹ اس کا عام تھا اسی ریٹ پر سارا کپڑا بیچ دیا. پیسے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ہمارے امام. انہوں نے پوچھا کون سی قیمت کس حساب سے دی، بتاؤ. بتا دیا تھا؟ کہا نہیں حضور میرے ذہن میں نہیں رہا. لوگ کپڑا لینے آئے تو میرے ذہن میں نہیں رہا یہ بتانے کے لیے کہ یہ اچھا کپڑا ہے اور اس کی قیمت کم ہے، چونکہ اس میں کوئی عیب اندر پایا جاتا ہے، مجھے یہ بتانے کا خیال نہ رہا اور میں نے ایک ریٹ پر سارا کپڑا بیچ دیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا اور جتنا پیسہ ان دونوں کپڑوں کا تھا، اچھے کپڑے کا اور اس خراب کپڑے کا، ان دونوں پیسوں کو امام اعظم ابو حنیفہ نے غریبوں میں تقسیم کر دیا. کہا نہیں یہ میں نہیں لوں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام دھوکہ کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے، چونکہ میرے نبی نے کہا ہے جس نے دھوکہ کیا وہ میرا نہیں ہے. انہیں اس بات کی پرواہ تھی کہ میرے رسول نے کہا ہے وہ میرا نہیں ہے. جب رسول اللہ کہہ دیں میرا نہیں ہے تو ہیں ہم کس کے؟ جب رسول اللہ نے ہمارے رشتے کا انکار کر دیا، میرا نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. وہ جب ہم رسول کے طریقے پر نہیں ہیں تو ہمارے جینے کا فائدہ اور مقصد کیا ہے جب ہم رسول اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے ہمیشہ کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی، ہزاروں گناہوں سے بچ جائیں گے. حضرت
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی تھا، نوجوان لڑکا ایک دم، تو بہت گناہ کرتا تھا وہ۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے محلے والے سب پریشان تھے، یعنی جس طرح ہمارے محلے میں کوئی ایسا ہو جائے کہ بالکل کھلے عام شراب پینے لگے تو سب محلے والے پریشان ہو جائیں گے کہ بچے بگڑ جائیں گے، اس کو کہیں باہر نکالو۔ اس انداز میں بستی والوں نے اسے پریشان ہو کر باہر نکال دیا، باہر نکال دیا۔ ایک دن اچانک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے خبر، اے موسیٰ فلاں علاقے میں ہمارے ایک دوست کا انتقال ہو گیا، جاؤ غسل و کفن دفن اور جنازے کا انتظام کرو۔ اور چونکہ وہ لوگ، اس علاقے کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ وہ ہمارے علاقے میں شخص بہت گناہ کر رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو آسمان سے عذاب نازل ہو جائے، چونکہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا جب قومیں گناہ کرتی تھی تو آسمان سے عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ وہ لوگ ڈر گئے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اس شخص کو ہمارے یہاں سے نکالیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے گناہ کی بنیاد پر باہر نکال دیا علاقے سے۔ اللہ نے اچانک سے وہی نازل فرمائی، موسیٰ فلاں علاقے میں جاؤ، ہمارے دوست کا انتقال ہو گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آئے، انہوں نے چہرہ دیکھا تو حیران، اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو وہی شخص ہے، تو نے کہا تیرے دوست کا انتقال ہو گیا۔ یہ گناہ کرنے والا جس کے گناہوں کی بنیاد پر لوگ عاجز آ گئے، پریشان ہو گئے، بستی سے نکال دیا گیا اس کے گناہوں کی وجہ سے، تو نے کہا تیرا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرا دوست ہے، اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازے کی نماز پڑھ کے دفن کرو۔ اللہ کا حکم تھا، کر دیا سب کچھ۔ بعد میں کہا اے اللہ اس گنہگار کے بارے میں تو نے اپنا دوست کہا، اس گناہگار کے بارے میں تو نے یہ کہا میرا دوست ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں تم نے اس کے گناہ دیکھے، میں نے اس کا رونا دیکھا، تم نے اس کے گناہ دیکھے، میں نے اس کا گڑ گڑانا دیکھا۔ دنیا نے ظاہری طور پر اس کے ظاہر کو دیکھا، میں نے اس کے دل کو دیکھا۔ دنیا نے اسے گناہ کرتے دیکھا، ظاہر کو دیکھا، ظاہر کو دیکھ کر حکم لگا دیا، میں نے اس کے دل کو دیکھا۔ مرنے سے پہلے اس کے دل میں اس بات کا احساس تھا، وہ شرمندہ تھا اپنے گناہوں پر، وہ گناہوں پر شرمندہ تھا، وہ رو رہا تھا، وہ سسک رہا تھا، وہ بلک رہا تھا، میری بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، میری بارگاہ میں توبہ کر رہا تھا، اے اللہ میرے گناہ جتنے بھی ہوں تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہیں۔ وہ شرمندہ تھا اپنے گناہوں پر، رو رہا تھا، شرمندہ تھا۔ غور کیجئے اس بات کو، ہم توبہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری توبہ نہیں ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہم گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں توبہ تو تب ہو جب ہمیں گناہ کا احساس ہو، پہلے احساس گناہ، پھر اس گناہ کی توبہ ہوتی ہے۔ جب ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسے کریں گے؟ ہم توبہ کیسے کریں گے جب اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے آپ جب سے بالغ ہوئے اس وقت سے لے کر آج تک جو آپ سے گناہ ہوئے وہ آپ بھول گئے ہوں؟ نہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ زندگی کی ہزار چیزیں آپ بھول جاتے ہیں، گھر میں پیسے رکھ کے آپ بھول جاتے ہیں، کوئی چیز رکھ کے آپ بھول جاتے ہیں، مگر یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، جو بچپن سے آج تک گناہ کیے وہ کبھی نہیں بھولتے۔ غور کیا کبھی آپ نے ایسا کیوں ہے؟ سب کچھ بھول جاتے ہیں، گناہ نہیں بھولتے کبھی۔ ہر شخص کو یاد ہے میں نے کب گناہ کیا، کون سا گناہ کیا، کیسے گناہ کیا، کس کے ساتھ گناہ کیا مل کر، سب کو یاد ہے، کوئی نہیں بھولا۔ یہ اسی لیے دماغ میں رکھا جاتا ہے آپ کے کہ جب بھی آپ کو خیال آ جائے آپ توبہ کر لیں اس گناہ سے، آپ شرمندہ ہو جائیں اس گناہ پر۔ اسی لیے جب تک زندہ رہتے ہیں آپ کے تمام علم میں وہ ساری باتیں رہتی ہیں کہ نہ جانے کس وقت آپ کو احساس ہو جائے ان گناہوں کا اور آپ ان گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ اسی لیے چونکہ جس کے دل میں خوف الہی نہیں،
جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ صحیح معنی میں ایمان والا نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں، کیسے پتہ چلے گا دل میں ڈر ہے؟ آخری بات، کیسے پتہ چلے گا دل میں ڈر ہے؟ دل میں ڈر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے لہجے میں نرمی ہوگی، اس کے لہجے میں نرمی ہوگی، اس کی تواضع سے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، لہجے میں نرمی ہوگی، اللہ کا ڈر کہ میرے لہجے کی سختی کسی کے دل کو پارا پارا نہ کر دے، اس لیے اس کے لہجے میں نرمی ہوگی، تواضع سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، عاجزی کے ساتھ وہ بات کرنے والا ہوگا، وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے اس بات میں غور و فکر کرے گا کہ میرے اس کام سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس کے چہرے پر وہ نور ہوگا جو ایک ایمان والے کے چہرے پر نور ہوتا ہے۔ وہ قدم اٹھانے سے پہلے یہ غور کرے گا کہ اس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں اس کی زندگی میں پائی جائیں تو وہ یہ سمجھ لے کہ وہ خوش قسمت انسان ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو سنی ہیں سمجھیے، اس کو بار بار غور کیجئے، بار بار غور کیجئے۔ یہ جو اعتکاف کے 10 دن ہیں یہ آپ کی زندگی کے سب سے بہتر 10 دن ہیں۔ جو پہلی بار بیٹھا ہے اس کے لیے مبارک ہو، خوشخبری ہو کہ اللہ نے اسے اپنے گھر کا مہمان بنا لیا۔ نہ جانے کون سا ایسا کام کیا ہوگا سال بھر میں جو ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ یہ ادائیں ہوتی ہیں جو اللہ کو پسند آ جاتی ہیں اور اللہ اس نیکی کا بدلہ دنیا میں دیتا ہے۔ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو مال دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ خوش قسمت کون ہے؟ اللہ نے ڈائریکٹ ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا ہے۔ دولت تو تمہاری ختم ہو جائے گی، 10,000 روپے ملیں گے ختم ہو جائیں گے، رمضان کا موقع ہے، 20,000 ملیں گے کپڑوں میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے کیا دیا؟ ایک کام کرو، تم 10 دن میرے گھر میں مہمان بن جاؤ، تم میرے مہمان بن جاؤ۔ جب ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں نا، راضی ہوتے ہیں، ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، اور ہمیں اس سے رشتہ اور چلانا ہوتا ہے آگے، تو ہم اسے اپنے گھر پہ انوائٹ کرتے ہیں۔ جب کسی سے ہم بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں نا، کسی کی اچھی بات سے، کسی کی اچھی عادت سے، کسی کے اخلاق سے، کسی کے لہجے کی نرمی سے، کسی کی میٹھی باتوں سے، کسی کی محبت سے، کسی کی کیئرنگ سے، کسی بھی چیز سے جب ہم خوش ہو جاتے ہیں اور اس انسان سے ہمارا دل میچ کرتا ہے اور ہم اسے آگے بھی رشتہ چلانا چاہتے ہیں تو اسے ہم اپنے گھر بلاتے ہیں، گھر بلاتے ہیں، گھر پہ بلا کے بٹھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اپنے گھر میں۔ آپ اللہ کے گھر میں ہوں، غور تو کرو، نہ جانے کون سی ادا اللہ کو آپ کی پسند آ گئی کہ اللہ نے آپ کو دنیا کا سامان نہیں اپنا مہمان بنا کے گھر میں بلا لیا۔ 1 دن 2 دن 3 دن کے لیے نہیں، 10 دنوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ تھے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ 20 لوگوں کی لسٹ اور آئی تھی میرے پاس اس اعتکاف کے لیے۔ اتفاق یہ کہ ان 20 میں سے کسی ایک کا بھی بلاوا نہیں آیا۔ 20 لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ ان 20 لوگوں میں سے کسی کو موقع نہیں ملا، کوئی کہیں الجھ گیا، کوئی کہیں الجھ گیا، کوئی کہیں الجھ گیا۔ اور وہ لوگ کہ جنہوں نے بہت پہلے سے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، نہ جانے اللہ کو کون سی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے اچانک بلا لیا۔ اس وقت آپ اللہ کے گھر میں ہیں، آپ سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہے محلے میں رہنے والا۔ ہم باہر ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہو، آپ زیادہ خوش نصیب ہو۔ آپ مسجد میں ہو، اللہ کے گھر میں ہو، آپ کچھ بھی کرو، بیٹھے رہو، قرآن پڑھو، ذکر کرو، آپ کی تو نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے مہمان ہو، سمجھیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں نے کل اس دن بھی کہا تھا، یہ پریکٹیکل ہے آپ کا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا ثواب کیا ہے اعتکاف کا؟ 2 حج اور 2 عمرہ۔ کعبہ شریف میں کتنے دن رہتے ہیں حج کے موقع پر؟ 20 دن۔ تو اللہ نے 10 دن یہاں بلا لیا آپ کا کہ پہلے یہاں آؤ، ادب سیکھو اللہ کے گھر کا، یہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابھی تو تمہیں صرف ثواب دے رہا ہوں حج کا، آنے والے زمانے میں تمہیں یہاں 10 دن بلایا، وہاں 20 دن کے لیے مکے میں رکھوں گا تمہیں۔ حج کے موقع پر تمہیں 20 دن مکے میں رکھوں گا۔ مکے میں 20 دن رہتے ہیں حج کے موقع پر۔
یہاں 10 دن کے لیے بلایا، یہ تمہارا ایگزام آزمائش ہے، تم اللہ کے گھر کا کتنا احترام کرتے ہو، تم یہاں کامیاب ہو جاؤ گے، اعتکاف اچھا کرو گے، عبادت کرو گے، ذکر کرو گے، تلاوت کرو گے، گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ گے، آئندہ آنے والی زندگی کے لیے توبہ کر لو گے ان گناہوں سے جو گناہ پچھلی زندگی میں ہوئے ہیں، پاسٹ میں ہوئے ہیں۔ ان 10 دنوں کو تم بہتر بنا کے نکلو گے تو ابھی تو تمہیں حج کا ثواب دے رہا ہوں، لیکن یہاں میں نے تمہیں اپنے گھر میں 10 دن بلایا، وہاں میں تمہیں کعبہ شریف میں جو میرا گھر ہے وہاں 20 دن کے لیے بلاؤں گا۔ یہ اللہ کی عطا ہے ہمارے لیے، اس لیے اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، جو گناہ کیے ہیں توبہ نصوح کیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں تو آپ نے توبہ کر لی اور اس کے بعد جانے کے بعد آپ وہ گناہ کرنے لگے۔ کوئی انسان توبہ کرتے وقت میں جب تک اندر سے یہ ارادہ نہ کرے کہ میری جان چلی جائے مگر میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹوں گا، جب تک یہ ارادہ نہ ہو تب تک اس کی توبہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ ہوتی اسی وقت ہے جب کہ انسان گناہ کرنے کے بعد، گناہ کر لیا اس نے، آج توبہ کرے تو اس کے دل میں توبہ کرتے وقت ہی ہو اب میری جان بھی جائے تو چلی جائے لیکن میں اس گناہ کی طرف پلٹوں گا نہیں کبھی۔ یہی توبہ ہے۔ اور اگر انسان سوچ لے میں ٹھیک ہے ابھی کر لیتا ہوں، موقع آئے گا تو دیکھا جائے گا، یہ توبہ نہیں ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی یہ کہے دیکھا جائے گا۔ یہ جملہ ایمان والا جملہ نہیں ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ہمارے نبی نے سب پہلے ہی بتا دیا، کیا ہمیں یقین نہیں ہمارے نبی کی بات پر؟ دیکھا کیا جائے گا؟ ہمارے نبی نے سب بتایا ہمیں، قبر کے اندر یہ ہوگا، فرشتے آئیں گے، سوال ہوگا، جواب ہوگا، جہنم کی کھڑکی کھلے گی یا نیک لوگوں کی قبر میں جنت، یہ سب کچھ ہمیں ہمارے نبی نے پہلے سے بتایا ہے۔ یہ کہہ نہیں سکتے ہم دیکھا جائے گا، نہیں، ہمیں تیاری کرنی ہے۔ آپ کو 2 دن کے لیے جانا ہے دہلی۔ کہاں جانا ہے؟ دہلی۔ آپ اپنا بیگ تیار کرتے ہو، اس میں کپڑے بھی رکھتے ہو، ضرورت کی چیزیں بھی رکھتے ہو، ٹھیک ہے، موبائل کا چارجر بھی رکھتے ہو، سب کچھ رکھتے ہو، بار بار اس کی چین کھول کھول کے دیکھتے ہو، کچھ رہ تو نہیں گیا، کچھ رہ تو نہیں گیا، کچھ رہ تو نہیں گیا۔ کیوں؟ کیونکہ 300-400 کلومیٹر کا سفر ہے، پریشانی نہ ہو، اسی لیے سفر میں پریشانی نہ ہو۔ غور کیجئے، آپ ڈائریکٹ چلے جاؤ، بیگ لے کر نہ جاؤ، کپڑے لے کر نہ جاؤ، کیا سفر میں کپڑے نہیں ملیں گے؟ مل جائیں گے۔ کچھ بھی پہنتے ہو آپ، کرتا پاجامہ پہنتے ہو، جینز پہنتے ہو، شیروانی پہنتے ہو، ٹی شرٹ پہنتے ہو، لوور پہنتے ہو، جو آپ پہنتے ہو سب مل جائے گا، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ کی جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے پھر بھی مل جائے گا۔ آن لائن کا زمانہ ہے، جس کو اشارہ کرو گے کام ہو جائے گا آپ کا۔ یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں کچھ نہ لے جاؤ پھر بھی کوئی پریشانی نہیں، لیکن پھر بھی ہم بار بار تلاش کرتے ہیں کوئی چیز رہ نہ جائے تاکہ سفر میں پریشانی نہ ہو۔ یہاں تو جو راستہ ہے، جو ہمارا سفر ہے، یہاں سے آپ چلے، یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اب اس راستے میں دونوں طرف دکانیں بھی ہیں، کھانے کی بھی دکانیں، کپڑے کی بھی دکانیں، شو روم بھی ہیں، ساری چیزیں مل رہی ہیں، موبائل کی دکان، فون کی دکان، کولڈ ڈرنک کی دکان، ہوٹل، سب کچھ ہیں۔ یہاں سے چلے، کچھ بھی لے کے نہیں چلے، یہاں پہنچنا ہے، راستے میں یہ دکانیں ہیں، سب کچھ مل جائے گا۔ لیکن یہاں قبر ہے اور یہ میدان قیامت ہے۔ اب یہاں اس سفر پر آپ آ جائیے، غور کیجئے، راستے میں کون سا شو روم پڑے گا نیکیاں خریدنے کے لیے؟ دنیا کا سفر، 2 دن کے سفر کے لیے پریشان ہیں آپ، 2 دن کے سفر کے لیے پریشان ہیں لگاتار، حالانکہ راستے میں سب کچھ ہے، کچھ نہ لے جاؤ تو مل جائے گا۔ یہ جو سفر ہے، سفر آخرت۔ حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ، انشاءاللہ آج شام کا جو ٹاپک ہے درس بخاری شریف، اس میں یہ حدیث آئے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگو، دنیا میں مسافر بن کے رہو۔ مسافر ایسا نہیں ہے آپ ٹرین میں آپ کو جانا ہے تو آپ قالین لے کے جاؤ گے، بستر لے کے جاؤ گے، ایسا نہیں کرو گے، بیڈ روم لے کے جاؤ گے، AC لے کے جاؤ گے، نہیں، سفر ہے یہ ٹرین تھوڑی دیر کا 6 گھنٹے کا سفر ہے، 10 گھنٹے کا سفر ہے، قالین کی ضرورت نہیں ہے، مسند کی ضرورت نہیں ہے،
دسترخوان کی ضرورت نہیں ہے، سفر ہے، بس گزر جانا ہے، انتظامات نہیں کرنا ہے، یہاں پر مسند نہیں لگانی ہے، سفر ہے یہ۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مسافر ہو آخرت کی طرف۔ مسافر کبھی اپنے سفر میں بہت زیادہ عالیشان بنگلے نہیں بناتا ہے، سامان زیادہ تیار نہیں کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جتنا تمہارے سفر میں سامان کم ہوگا اتنا ہی زیادہ سکون ہوگا تمہیں۔ سامان کم رکھو آرام ہوگا، سامان زیادہ ہوگا پریشانی ہوگی۔ فرمایا دنیا میں اتنا مت الجھو، یہ دنیا بے وفا ہے، اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کی۔ بڑے بڑے سورما سکندر جیسے لوگوں کو بھی یہ زمین کھا گئی، آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے دولت والے، نام والے، خاندان والے، بزنس والے، فیملی والے، زمین کھا گئی، کوئی ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہتر بنائیے، اچھا بنائیے، افضل بنائیے، نیک بنائیے، دیندار بنائیے۔